سورۃ القاف آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 13۔ سلسلہ قصص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کے واقعات، یعنی مکی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دور تبلیغ مکہ میں گزارا، 10 سال دور جہاد مدینہ طیبہ میں گزارا۔ تو مکی زندگی اور مدنی زندگی میں فرق ہے۔ مکی زندگی میں حکمرانی نہیں ملی تھی، جبکہ مدنی زندگی میں حکمرانی بھی تھی، دور جہاد بھی تھا۔ تو اس لیے سورتوں نے جو فرق کیا ہے، جو انداز بیان ہے، جو انداز دلائل ہے، وہ بہت الگ الگ ہے۔ مکی صورتوں میں، مکی زندگی میں بہت زیادہ سمجھایا گیا، دلائل دیے گئے، اعتراضات کا حل بتایا گیا، شبہات و اشکالات کا ازالہ کیا گیا۔ جبکہ مدنی زندگی میں احکام ہی احکام، وہاں سمجھانا کم ہے، وہاں ڈراوے احکام، دور حکومت، احکام کا نفاذ، شرعی حدود، یہ اس لیے وہاں پہلے لفظ ہوگا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، وہاں پہلے آئے گا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ جبکہ مکہ کی زندگی میں انداز تخاطب یوں ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا، یہ انداز تخاطب ہوگا مکی صورتوں میں، کیونکہ یہاں تبلیغ ہے، سب سے پہلے تبلیغ ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں کو پکڑ بتائی جاتی ہے۔ عذاب سے پہلے اللہ کریم اتمام حجت کرتے ہیں۔ چنانچہ مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تبلیغ ہے، اسی کے واقعات شروع ہیں۔ سورہ کہف کی شروع گزشتہ درس میں گوش گزار ہوا تھا، اور مکہ کی زندگی کا ایک نچوڑ واقعہ وہ سنایا تھا آپ کو، شاہ ہرقل کے ساتھ جو پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا۔ تو آج کے سبق میں مزید مکہ کی زندگی میں جو بیان کیا اللہ کے نبی نے، اور جن واقعات کا سہارا لے کر سمجھایا مشرکین مکہ کو، ان میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا بھی تھا۔ سورہ کہف کی شروع میں آپ کو حدیث پاک سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال سے حفاظت کرتی ہے سورت۔ تو آپ کو اس کا نقطہ بتایا کہ ذکر دجال تو اس سورت میں نہیں ہے، پھر یہ سورت کیسے دجال سے محفوظ رکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اس کا ورد کافی نہیں ہے، ورد بھی مفید ہوگا، لیکن اس کے شروع میں بیان ہونے والا جو نظریہ ہے وہ ہے بیان حاکمیت۔ دجال آ کر اپنی ریاست کا اور اپنی حکومت کا اعلان کرے گا، اور سورہ کہف سے لے کر والناس تک یہ آدھا قرآن اللہ کریم نے بیان حاکمیت پر لگایا ہے کہ جس طرح الہ میں اللہ ہوں، اسی طرح حاکم مطلق بھی میں اللہ ہوں۔
جس طرح الوہیت میری ہے اس میں میں وحدہ لا شریک ہوں، اسی طرح زمین پر حاکمیت اور حکومت بھی میری ہے، میں اس میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اس لیے جو اپنا نصاب سورہ الکہف سے شروع کرے گا سمجھو دجال سے محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی کے حکمرانی کو تسلیم ہی نہیں کرے گا جس نے یہ نصاب قرآن پڑھا ہوا ہوگا۔ دجال کہے گا میں حکمران ہوں تو وہ اس کے مقابلہ کے لیے مومن تیار ہوگا کہ اس کے پاس دلائل کا خزانہ ہوگا، طاقت ہوگی، پورے آدھے قرآن کی اس کے پاس کہ نہیں حاکم صرف اور صرف اللہ ہے، مطلق حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، باقی اس کا حکم زمین پر چل سکتا ہے، جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر نظام نافذ کرے گا تو اس کا حکم بھی چلے گا، لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر، اس کے علاوہ حکومت مطلق کسی کی نہیں چل سکتی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا نعرہ ہے، اور اس نعرے میں احساس قہری میں مبتلا نہیں ہونا، یہ نعرہ ہم نے لگانا ہے، یہ اسلام کا نعرہ ہے، مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ اس زمین پر حکومت کرنے کا اختیار صرف اور صرف مسلم امت کے پاس ہے، مسلمان کے علاوہ اس زمین پر حکمرانی کسی کے لیے جائز نہیں، نہ عقلاً نہ نقلاً، کیونکہ زمین اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ غیر تو تب آ کر حکومت کرے کہ جب وہ زمین کسی اور کی ہو، اس کی اپنی زمین ہوگی تو وہ اپنا حکم چلاتا، نہیں زمین اللہ کی تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ اس لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام والتسلیم کے واقعے میں آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ ایک زمین پر ایسی بھی حکومت اور ریاست قائم ہے جو سورج کی عبادت کرتے ہیں تو فوراً ان کو پیغام بھیجا۔ پیغام میں کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اگر تم حکمرانی زمین کی سنبھالتے ہو تو پھر مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، میں نہیں آتا، مسلمان ہو جاؤ، احکام یہاں سے لے جاؤ اور وہاں اپنی زمین پر نافذ کرو۔ اگر تو تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو میں مجبور کسی کو نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالی علیہ میں وہاں آ کر اللہ کی مرضی چلانا چاہتا ہوں، کوئی میرے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، یہاں مسلمان کے علاوہ کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سورہ الکہف سے لے کر والناس تک یہ دعویٰ ہوگا کہ حاکم صرف اور صرف اللہ، مرضی صرف اللہ کی۔ رب کا معنی تب پورا ہوتا ہے کہ جب الوہیت بھی اللہ کی ہو اور حاکمیت بھی اللہ کی ہو۔ اب مشرکین مکہ کے عقیدے کا رد ہوگا، تبلیغ کا انداز ہوگا۔ مشرکین مکہ نے کہا اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کے نائب ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضیاں چلا سکتے ہیں، متصرف فی الامور ہوتے ہیں۔ کیا جی لفظ یاد رکھنا ہے آپ نے، کون سا لفظ جی؟ متصرف فی الامور، کہ اپنی مرضیاں چلا سکتے ہیں، وہ بارشیں دیں ان کی مرضی، بیماریوں سے شفا دیں ان کی مرضی، لجپال ہوں ان کی مرضی، گنج بخش ہوں، گنج شکر ہوں، داتا ہوں، یہ وہ کر سکتے ہیں، متصرف الامور ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کا نظریہ تھا، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی حکومت میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح الہ میں اللہ ہوں، طاقتوں والا بھی میں اللہ ہوں۔ تو مشرکین مکہ اصحاب کہف کے نام کی روٹیاں دیتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں ملک پاکستان میں جمعرات کے دن گھی والی روٹیاں دی جاتی ہیں۔ ان گھی والی روٹیوں کا جو اصل منشا ہے وہ یہ ہے، سرائکی میں کہتے ہیں بی بی سین کے نام کی روٹیاں، یعنی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی روٹیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ گھی والی روٹیاں جمعرات کے دن چل پڑی، پھر اس طرح اس کو ڈیولپ کیا گیا مزید، پھر کچھ اور دیگوں پر نظام آ گیا وغیرہ وغیرہ، ورنہ اصل جمعرات کی جو خرائط مشرکین نے شروع کی تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی روٹیاں ہیں۔ لہذا ان دنوں جگہ آپ کو گھی والی روٹی دیہاتوں میں رائج ہے، تو اس کی احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ تو اصحاب کہف جو تھے یہ غیر اللہ کے نام کی، یہ مشرکین مکہ غیر اللہ کے نام کی روٹیاں یعنی اصحاب کہف کے نام کی روٹیاں دیتے تھے۔ تو یہ کیوں ہے جی؟ متصرف الامور ہیں، یہ ہمارے لجپال ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ جی کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ انداز دیکھیں گے تقریباً 6-7 بڑے بڑے جملے ہوں گے اس واقعے کے اندر کہ اللہ کریم ان کی الوہیت اور ان کی حکومت کی اور ان کے اختیارات کی نفی کریں گے کہ دیکھو اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ تو واقعہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، آیت نمبر 9 میں دیکھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آپ نے بھی انداز تبلیغ کو نوٹ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھا رہی ہیں. تو تبلیغ کے میدان میں ہمیں بھی اگلوں کی خیر خواہی مقصود ہو، ان پر اٹیک کرنا مقصود نہ ہو، کیونکہ شیطان پہلے بھی ان کو ہمارے اوپر غصہ دلائے بیٹھا ہوتا ہے، سامعین کو بفرایا بیٹھا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ غلط کر رہا ہے، دیکھو یہ بزرگوں کی گستاخی کر رہا ہے. پھر ہمارا انداز بیان بھی گرم گرم ہو تو پھر ظاہر ہے اس نے تو غصہ ہی پالنا ہے. آپ انداز تبلیغ دیکھیں گے اللہ کے نبی مشرکین کو نہیں چھیڑیں گے براہ راست، بلکہ عقیدہ شرک کو چھیڑیں گے. یہ بھی نہ ہو کہ اگلوں کا خیال کرتے ہوئے بندہ مسئلہ ہی چھوڑ دے، مسئلہ ہی نہ بیان کرے، اتنی میٹھی تقریر کرے. ہاں مسئلہ پورا پورا بیان کرنا ہے لیکن لہجہ نرم رکھنا ہے. مسئلہ پورا پورا گرم ہو لیکن لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مقصود اتمام حجت ہے، اگلے بندے کو دلائل دینا مقصود ہے. آپ دیکھیں گے اصحاب کہف کے واقعے میں براہ راست اللہ تعالیٰ ان کو اس انداز میں مخاطب نہیں کریں گے کہ براہ راست ان پر اٹیک ہو، بلکہ ان کے اوپر اس انداز سے ان کے عقیدے پر ضرب لگ رہی ہوگی کہ اللہ کریم ان کے جھوٹ کا ازالہ کرتے جائیں گے، ان کو صرف سچائی سمجھائی جائے گی. مثلا دیکھیے اصحاب کہف کے بارے میں مشرکین مکہ میں ان کو بہت بڑا چڑھا رکھا تھا، تو اللہ کریم نے یوں فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. اے میرے پیغمبر کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، ان کو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کہتے ہیں. اصحاب کہف اس لیے کہ غار میں رہتے تھے، اصحاب رقیم اس لیے کہتے ہیں، رقیم کے دو معنی ہیں. ایک معنی تختی والے کہ کیونکہ بادشاہ کے پاس یہ گم ہو گئے تھے نا، دقیانوس بادشاہ نے ان کی بڑی تفتیش کی، ان کو بڑا ڈھونڈا لیکن یہ کہیں سے نہ ملے، تو اس نے ان کے نام عجائب خانے میں تختی پر لکھ کر لٹکوا دیے کہ دیکھو جی یہ چند نوجوان تھے پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے تھے، یہ ہماری حکومت کے عجائبات میں سے ایک تھا کہ ہم اپنی پوری فورسز ان کے پیچھے چھوڑ چکے لیکن ہمیں ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا. تو اس نے عجائب خانے میں ان کے نام لکھ کر لٹکا دیے تھے، اس لیے ان کے نام بڑے مشہور ہو گئے تھے اصحاب الکہف کے. اصحاب الرقیم اس لیے کہتے ہیں، یہ رقیم عربی کی ایک لغت میں کتے کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک کتے کا بھی واقعہ آئے گا جو ان کی رکھوالی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں. فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ یہ سوچتے ہیں میرے پیغمبر کہ اصحاب کہف اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہی ہے ہماری قدرت کے عجائبات میں سے. کیا آپ یہ سوچتے ہیں؟ اب سوچتے تو مشرکین مکہ تھے نا. انداز خطاب کیسے چینج کیا؟ میرے پیغمبر کیا یہ سوچتے ہیں کہ اصحاب کہف ہی ہماری قدرت کے عجائبات میں سے ہیں؟ ہماری قدرت کے اور عجائبات کیا نہیں ہیں؟ نہ ہمارے قدرت کے عجائبات تو بہت زیادہ ہیں، یہ بھی تھے. اب سوچتے مشرکین مکہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے خطاب کس کو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ براہ راست ان کے ساتھ خطاب نہ ہو، تاکہ وہ سامعین میں سے کوئی تیش میں نہ آ جائے، بفر نہ جائے. کیوں جی؟ ان کے عقیدے پر ضرب لگ رہی ہے نا. آخر باپ دادا کے عقیدہ ہے، آرام سے تو چھوڑا نہیں جائے گا، لہذا ان عقیدہ بھی چھڑوانا ہے لیکن براہ راست ضرب بھی ان پر نہ لگے، صرف عقیدے کو خراب کیا جائے. فرمایا اذ اوى الفتية الى الكهف، جب وہ چند نوجوان تھے وہ غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. واقعہ بھی سنایا، تبلیغ بھی کی. واقعہ تو یہ ہے کہ اصحاب کہف اتنے اعلیٰ لوگ تھے، اتنے اچھے لوگ تھے کہ جیسے ہی غار میں قدم رکھنے لگے روپوش ہونے کے لیے تو وہاں انہوں نے ایک دعا کی، ایسی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دعا بڑی پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وہ دعا قرآن بنا کر نازل کی اور قبولیت بھی بڑی عجیب تھی. بڑی پیاری دعا مانگی تھی انہوں نے. کیا جی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب
عطا کیجیے ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت۔ اے اللہ ہم اس وقت رحمتوں کے محتاج ہیں، ہر ایک کی طرف سے ہمارے اوپر غصہ ٹپک رہا ہے، حکومت بھی غصہ کر رہی ہے، اپنے پرائے بھی غصہ کر رہے ہیں، کوئی نرمی کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے اس مشکل کام میں ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اے اللہ ہمارے اس مشکل کام میں اللہ بھلائیاں ڈال دے۔ کام تو ٹوٹ چکا ہے، اپنے پرائے بکھر چکے ہیں، گھر بار چھن چکا ہے، اب ہماری بنی ہوئی کہیں نہیں ہے، اس زمین پر ہر جگہ بگڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ اے اللہ توڑ میں جوڑ تو ڈال سکتا ہے۔ ہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ بگڑے ہوئے کام میں تو آسانیاں ڈال دے، تو ہمارے ٹوٹے ہوئے کام کو جوڑ دے۔ ہیئ لنا من امرنا رشدا، اپنوں سے بکھر رہے ہیں، اے اللہ اب یہ کام ایسا ہے کہ کہیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اے اللہ تو بنا دے۔ اب جب انہوں نے دعا مانگی، دعا کی قبولیت کیسے آئی تھی؟ اللہ کریم نے فرمایا جو تم سے زور لگتا تھا تم نے زور پورا لگا دیا۔ کیسے انہوں نے زور لگایا؟ واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تمہاری جو طاقت تھی، تمہارا جو اختیار تھا وہ تم نے پورا کیا، اب تم نے مانگا ہم سے، اب ہماری قبولیت آ رہی ہے، اب تم سو جاؤ، کام ہم سارے خود کریں گے۔ اللہ نے ان کو صلاح دیا۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لیتے ہیں، سوئے ہوئے سے دین کی خدمت، یعنی کوئی سچائیوں کے ساتھ اپنا کام پورا کر دے، صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے توحید کے لیے جان کو پیش کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے صلاح کر بھی اس سے دین کی خدمت لیں گے۔ فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اس دعا کے بعد ہم نے ان کے کانوں پر رحمت کی ایسی دھمکیاں دی، اسی غار کے اندر کئی گنتی کے سال ہم نے رحمت کی ایسی دھمکیاں دی کہ کئی 100 سال تک وہ سو گئے۔ اللہ کی رحمت کی دھمکیاں ہیں جی، بیٹے کو اگر ماں اپنی تھپکیاں دیتی ہے رحمت کی تو بیٹا کتنا سو لیتا ہے؟ 9 مولود ہے 20 گھنٹے سو لے گا، 22 گھنٹے سو لے گا، ہے جی۔ لیکن یہ اللہ کے رحمت کی تھپکیاں تھیں کہ کئی 100 سال تک اللہ نے سلا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اصحاب کہف جو ہے کئی 100 سال تک سو گئے، ان کا واقعہ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگے۔ اصل میں وہ سوئے کیوں، واقعہ کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ مشرکین مکہ اگر تم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو ان کے عقیدے کے ساتھ بھی محبت رکھو، تو ان کا عقیدہ اب سنانا شروع کیا۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربهم، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ یہ جو آپ انداز تخاطب دیکھ رہے ہیں نا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں میرے پیغمبر، کیونکہ واقعہ ایسا تھا کہ مشرکین مکہ کو اگر براہ راست خطاب کیا جاتا تو وہ ظاہر ہے بپر جاتے کہ اچھا ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، تو انداز خطاب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو فرمایا اے میرے پیغمبر میں آپ کو واقعہ ان کا سنا سکتا۔ دیکھو یہ انداز خطاب ہے۔ مثلا سورہ مریم میں آپ دیکھیں نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا انداز تخاطب پہلی دفعہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 42 میں فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے پیارے ابو جی، بڑا عزت اور احترام سے خطاب ہے، کیوں جی؟ میدان تبلیغ میں غصہ نہیں چلتا، میدان تبلیغ میں صرف اور کیونکہ غصہ کرنا سامنے کا کام ہوتا ہے، وہ بڑا بکھرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے عقیدوں پر ضرب لگے گی ابھی، لہذا بیان کرنے والے کو چاہیے کہ یہ اس وقت بڑی نرم طبیعت کے ساتھ بیٹھے، بڑا سوچ سمجھ کر بیٹھے۔ ظاہر غصہ تو آتا ہے کیونکہ جب وہ آگے شرکیہ دلائل دے گا، آپ توحیدی دلائل دیں گے، تو غصہ کرنا تو مبلغ کا حق بنتا ہے یہاں، لیکن مبلغ کو منع کر دیا۔ قول لین
لین بات کو نہیں چھوڑنا. اس کو شیطان نے بڑا غصہ دلایا ہوا ہوگا, بڑی نرم طبیعت کے ساتھ آپ نے بولنا ہے. اس لیے پیارے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اپنے ابو کو جب خطاب فرماتے ہیں بڑے احترام سے بولتے ہیں, یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے میرے ابو جی, یا ابتی, اے میرے ابو جی, آپ ان ہستیوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے, ولا یبصر, جو دیکھ نہیں سکتے تیرے حال کو, ولا یغنی عنک شیئا, اور دیکھنا سننا تو درکنار, تجھے ذرا برابر نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے. یہ انداز تخاطب ہے. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے جلالی طبیعت کے پیغمبر ہیں, تو اس کے باوجود بھی اللہ کریم نے جب ان کی ڈیوٹی لگائی میرے پیغمبر بڑا سنبھل کر اور بڑی نرم طبیعت کے ساتھ فرعون کو جا کر تم نے سمجھانا ہے, تو اللہ کریم نے ان کو جا کر جو باتیں بتائیں سمجھائیں, فرعون کے پاس آ کر انہوں نے غصہ دلاتا رہا وہ, لیکن پیارے موسیٰ علیہ السلام بڑی نرم طبیعت کے ساتھ بولتے رہے. مثلا دیکھیے آیت نمبر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 میں فرمایا, قال فمن ربكما یا موسیٰ, قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جیسے پوچھا کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ, اے موسیٰ اور ہارون تمہارا رب کون ہے؟ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا, ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہے ہر ایک شے کو اس کی اپنی بناوٹ, ثم هدى, پھر اللہ نے اس کی رہنمائی بھی کی ہے. پھر اب سوال تو یہ بنتا تھا کہ اچھا پھر مجھے اس کی کوئی دلیل دو. نہیں, جب پتہ چلا نا کہ سچائی بیان کر رہے ہیں تو فرعون نے الٹ سوال کیا, قال فما بال القرون الاولى. اچھا تو یہ بتا تیرے عقیدے کے بغیر جو پچھلی قومیں گزر گئی پھر ان کا کیا بنے گا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی بات کرتا, تو الٹ سوال کیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا ایسا جواب دیا جاتا کہ اس کو رات کو نیند بھی نہ آتی, لیکن نہ جی مقام تبلیغ کا تھا تو یہاں پر غصہ کرنا جائز ہی نہیں تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جلال کے بجائے اپنا جمال دکھایا اور فرمایا, قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے, فی کتاب ایسی لکھت میں ہے, لا یضل ربی ولا ینسا, اللہ اس لکھت میں کبھی غلطی بھی نہیں کرتا, اللہ اس لکھت میں کبھی بھولتا بھی نہیں ہے. میرے اللہ کے پاس ان کا علم ہے, جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے ہیں, لہذا ان کی کیا بنے گا, ان کا علم اللہ کے پاس. یہ تھا میدان تبلیغ. لیکن جب تبلیغ پوری ہو چکی ایک دن اکیلا ملا فرعون. فرعون جب اکیلا ملا اور اس نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اٹیک کیا تو وہاں اللہ کے پیغمبر کا جلال ذرا دیکھیے. یہ سورہ بنی اسرائیل, کیونکہ یہ میدان تبلیغ نہیں تھا. کبھی کبھی تو میدان لا علاج مریضوں کے لیے میدان جہاد ہوتا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں یہاں ذرا انداز جلالی دیکھیے اللہ کے پیغمبر کا, کیونکہ تبلیغ پوری ہو چکی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. فرعون کہنے لگا, اے موسیٰ میں تو تجھے مسحور سمجھتا ہوں, لگتا ہے تیرے اوپر جنوں کا اثر ہے, تیرے اوپر جادو کسی کا چل چکا ہے, تیرا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جو تم مجھے تبلیغ کرتا ہے نا, لگتا ہے یہ جادو کا اثر ہے. تو جب مسحور کہا نا تو اللہ کے پیغمبر نے اب اس کا اعلان کیا, فرمایا فقال له قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فرمانے لگے پیارے موسیٰ علیہ السلام, اے فرعون تجھے پتا تو ہے یہ رب السماوات کی طرف سے آنے والے بصائر ہیں, یہ براہین ہیں, دلائل ہیں,
9 دلائل دکھائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، 9 آیات بینات، 9 بڑے بڑے دلائل دکھائے۔ معجزہ ہاتھ کا بھی تھا، معجزہ سانپ کا بھی تھا، وہاں قحط کا بھی معجزہ آیا، بڑے بڑے عذاب آئے، ان کو بھی سارا کا سارا اللہ کریم کی سے مانگتے رہے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اللہ عذاب ہٹاتے رہے۔ 9 دلائل دکھائے، اس کے باوجود بھی فرعون اپنی روش پر ہے، آج مسحور کہہ رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، دلائل کے بعد تو کچھ اور نہیں بچا، اے فرعون میں تجھے دیکھتا ہوں تباہ، لگتا ہے تو اب تباہ ہونا چاہتا ہے، اب اللہ کا عذاب ہی باقی ہے تیرے اوپر آنے والا ہے۔ تو یہ انداز جلالی تھا، کیونکہ جب تبلیغ کا میدان ہو تو اس وقت انتہائی نرم لہجہ چلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت براہ راست اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی لگ چکی ہوتی ہے کہ تم نے لوگوں کو اتمام حجت کرنا ہے، ان کے شبہوں کا ازالہ کرنا ہے۔ اس لیے یہاں اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ کے انداز میں یوں ارشاد فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناهم هدى، ایمان تو پہلے لا چکے تھے، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا ہے کہ زدناهم هدى، کہ ہم نے ان کو ہدایت کے اعلیٰ معیار تک پہنچا دیا۔ وہ جو ربط علی القلب کا درجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی گمراہی ان کے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہم نے ان کو ایمان میں اتنا کمال دے دیا کہ ربط علی القلب کا درجہ دے دیا، دل پر ایمان کو پکا باندھ دیا۔ یہ کون سا موقع تھا؟ وہ واقعہ اللہ نے سنایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اذ قاموا، جس دن وہ کھڑے ہو گئے، ایک اللہ کی خاطر بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اور بادشاہ کے دربار میں اصحاب کہف نے اپنے اللہ کی کبریائی سنائی، اپنی اللہ کی توحید کا ایسا نغمہ گایا کہ اللہ کریم نے اس بیان کے بعد ان کو رب علی الکرب کا درجہ نصیب کر لیا۔ اور چمکتی تلواریں ہوں، جی دہتے نیزے ہوں، بادشاہ کے غصے ہوں، اس کا جبر ہو، اس کی طاقت ہو، اس کے وزیر وزراء ہو، اس کا لگا دربار ہو، بھری محفل ہو، اور وہاں اس کے عقیدے پر ضرب براہ راست لگائی جا رہی ہو، اس کے عقیدے کے خلاف عقیدہ بیان کیا جا رہا ہو، ظاہر ہے یہ تو بادشاہ کے نازک مزاج کے خلاف ہے۔ بادشاہ کا آرڈر چلے گا، ان کی گردنیں اتر جائیں گی اور موت کو ٹچ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کلمہ حق کسی جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کیا جائے، کیونکہ جہاد تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ مارنے جاتا ہے اور یہ بھی خیال ہوتا ہے یا میں مر جاؤں گا یا وہ مارا جائے گا، تو برابر کی ٹکر ہوتی ہے۔ لیکن افضل جہاد یہ ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکوں گا، کنفرم ہے کہ اس نے ہی مجھے مارنا ہے، اس وقت جو کلمہ حق کی للکار ہوتی ہے نا، اس کو افضل جہاد سے تعبیر کیا گیا کہ اس وقت تو جان کے دفاع کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی جب کلمہ حق کوئی سنا رہا ہو، اس کا مطلب ہے افضل جہاد کر رہا ہے۔ تو اصحاب کہف نے یوں فرمایا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ تبلیغ کے آداب، اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، فتویٰ تو نہیں لگانا، غصہ تو نہیں کرنا، اس کو چھیڑنا تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ بھی نہیں چھوڑنا، مسئلہ بیان کرنا ہے۔ پھر یہ پرواہ نہیں کرنی کہ اب میری مسجد چھوٹ جائے گی، اب مجھ سے کرسی چھین جائے گی، اب میرے نوٹ کم پڑ جائیں گے، نہ پھر پرواہ نہیں کرنی، پھر خیر ہے، کیونکہ ہم تو آئے اسی لیے۔ غصہ نہیں کرنا، لہجہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ تو بیان کرنا ہے۔ لہذا ہمارے اساتذہ ایک واقعہ سناتے ہیں
چندر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کسی مسجد میں جا کر انہوں نے بات شروع کیا. کچھ عرصہ کے لیے وہاں کے جو چودھری صاحب تھے انہوں نے ٹھہرا لیا کہ آپ اچھا واز کرتے ہیں لہٰذا یہیں پر آپ رہ جائیں, ہمیں نمازیں پڑھایا کریں. تو ان کا زمانہ طالب علم تھا. تو کسی نے کہا کہ اس کو چھٹی کرانا بڑا آسان ہے کہ اس کے شیخ کو خط لکھتے ہیں, حضرت الوانی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ ہاں جی میری مسجد میں واز کریں, بیان کریں. تو حضرت تو پہنچ گئے اپنے ٹائم پر. تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے دیکھا استاد آ گئے, کہا جی تو نے مجھے بلایا تھا نا تو میں آ گیا ہوں بیان کرنے کے لیے. جی آئے نے جی بسم اللہ آپ آئے باز کریں. تو حضرت نے آ کر پورا کا پورا مسئلہ بیان کیا. جیسے مسئلہ ختم ہوا تو مسجد کا بڑا پوچھنے لگا کہ مولانا آپ کا بھی اپنے استاد والا عقیدہ ہے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا ہاں جی میرا بھی یہی عقیدہ ہے. کہا پھر ٹھیک ہے تم بھی چھٹی کرو اپنے استاد کے ساتھ جاؤ. تو اب استاد شاگرد دونوں جا رہے ہیں. تو شیخ القرآن نے فرمایا استاد جی میری تو چھٹی کرا دی. تو فرمایا اللہ راضی تھی, مسئلہ تو بیان تھی. جی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے مسجدوں کو سنبھالنا. اگر ہمارا مقصد مسجدوں کو سنبھالنا ہوتا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ چھوڑ کر ہجرت نہ کرتے, مکہ جیسی مسجد کو نہ چھوڑ دیں. لیکن وہاں بھی چھوڑ دیا کیونکہ مسئلہ بیان کرنا تو ہماری مجبوری ہے, چاہے کوئی برداشت کرے چاہے نہ کرے. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ کی مشرق اور مغرب پڑی پڑی ہے, ایک جگہ کوئی نہیں سنتا چھوڑ کر دوسری جگہ مسئلہ بیان کرنا ہے. ہاں اعتراض ہمارے لہجے پر نہ لگے کہ یہ تو بھائی بڑے برے طریقے سے بیان کرتا ہے نا جی. اگر اعتراض لہجے پر لگا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اس لیے مسئلہ اصحاب کہف نے پورا بیان کیا. فرمانے لگے ربنا رب السماوات والارض, ہمارا حاکم مطلق تو وہ ہے جس کا حکم آسمانوں پر چلتا ہے, جس کا حکم اس زمین پر چلتا ہے. رب السماوات والارض, جو رب السماوات کا حاکم ہو, جو رب السماوات اور زمین کا جو حاکم مطلق ہو. ہم انسانوں کا حاکم مطلق بھی ہوئی ہے, ہم تو اسی کے قائل ہیں. لن ندعو من دونه الہا. اب مسئلہ حاکمیت کا بیان کیا, مسئلہ الوہیت کا بھی بیان کیا کہ حاکم مطلق اللہ ہے. جب حاکم اللہ ہے, سب کچھ اسی کے پاس ہے, تو مانگا بھی جائے گا کسی چیز کو تو اسی سے مانگا جائے گا. کسی کے پاس کچھ ہو نہیں تو اس سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جس کے پاس سب کچھ ہو مانگنا بھی اسی سے ہے. یہ بیان الوہیت شروع کر دی. لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. نہیں پکارتے ہم, ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے مقابلے میں الہا کسی دوسرے الہ کو. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم نے یوں کیا. انداز خطاب دیکھیے جی, انداز تبلیغ. اگر ہم نے یوں کیا, یہ نہیں کہا بادشاہ اگر تو نے یوں کیا نا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلایا نہ, جنا انداز تبدیل کیا. اگر ہم نے یوں کیا لقد قلنا اذا شططا, تو اس وقت ہم کہنے والے ہوں گے جھوٹ. اگر ہم یہ کہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنانا ہے تو ہم تو اس وقت جھوٹے ہوں گے. تو یہ انداز تخاطب ہے. یہ نہیں کہا, کہتے ہیں نا کسی بادشاہ کو خواب آیا, اس نے کہا جی میرے سارے دانت گر گئے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو محبر نے بتایا جی آپ سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. بادشاہ نے کہا میں نے تعبیر پوچھی ہے, ٹینشن تو تھوڑی پوچھی ہے, انہوں نے مجھے ٹینشن لگا دی تو جی اس پر کیس بنا دیا. تو دوسرے محبر کو بلایا, ہاں بھائی تو تعبیر بتا. اب تعبیر تو یہی بنتی تھی لیکن اس نے الفاظ تبدیل کیے. اس نے کہا جی مبارک ہو, آپ کی تمام رشتہ داروں سے لمبی عمر ہوگی. بادشاہ نے اس کو انعام سے نوازا. ہاں جی اس نے مجھے اچھی, یعنی بات وہی ہے, صرف الفاظ کی تبدیلی ہے. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم ایسا کر رہے ہو, تم ایسا کر رہے ہو, مشرک بن جاؤ گے, کافر بن جاؤ گے. نہیں, اصحاب کہف نے انداز تبلیغ ایسا اختیار کیا کہ لقد قلنا اذا شططا, کہ مسئلے میں بھی کوئی کمی نہ ہو اور ان کے تیش میں ان کو نہ دلایا جائے. فرمایا لقد قلنا اذا شططا, اگر بات اسی طرح ہو نا تو پھر تو ہم جھوٹ کے قائل ہو جائیں گے. اللہ کے علاوہ کسی کو بلانا تو پھر یہ ہمارا جھوٹ ہوگا, اور ہم تو یہ جھوٹ نہیں بیان کرنا چاہتے اور ہم تو یہ کام کرنا نہیں چاہتے. پھر اس کے بعد فرمایا
ہاں اولا، پھر تھوڑا تخاطب بھی کیا کیونکہ مسئلے کے کھولنا بھی جائز ہے، پورے مسئلے کی حقانیت بیان کر کے اب کہا تمہارے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، رل مل کے گزارا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو اس کو دکھانے یوں گزارا نہیں ہو سکتا، اتحاد یہاں نہیں ہو سکتا، جوڑ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچ اور جھوٹ کا جوڑ آپس میں نہیں ہوتا، اس لیے فوراً کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلیہۃ، اے بادشاہ سلامت، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں کئی الہ بنا رکھے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ لاتے اپنے الہوں پر کوئی واضح دلیل؟ ہم تو دلیل سنا رہے ہیں کہ ہمارا جو الہ ہے نا وہ رب السماوات والارض ہے، انہوں نے جتنے بھی الہ بنا رکھے ہیں ان سے پوچھئے کوئی دلیل ہے ان کی الوہیت پر؟ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی ہے کیوں نہیں لاتے اپنے ان الہوں پر کوئی واضح دلیل؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور جو اللہ پر جھوٹ بنائے، یعنی جو کچی دلیلیں اپنی طرف سے بنائے، اللہ پر جو جھوٹ بنائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یوں نہیں فرمایا کہ تم ظالم ہو، نہ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولا۔ دیکھا مسئلے میں بھی کوئی کمی نہیں، ہر پہلو اجاگر کیا، لیکن انداز بھی کیسا تھا؟ اٹیک کا نہیں تھا، براہ راست ان کے ساتھ خطاب کا نہیں تھا۔ تو جب یوں مسئلہ بیان کیا جائے، مسئلے کی حقانیت تبلیغ بھی پوری ہو گئی ہے، چھپانا بھی یہ حکمت عملی نہیں ہے۔ حکمت عملی اس کو نہیں کہتے کہ مسئلے کو چھپایا جائے، حکمت عملی اور کتمان حق میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ حکمت عملی ہے کہ مسئلے کو ایسے نرم انداز سے بیان کریں کہ براہ راست ان کو خطاب نہ ہو، لیکن مسئلہ بھی پورا بیان ہو، یہ بھی پتہ چل جائے کہ الہ کون ہے، یہ بھی پتہ چل جائے سجدوں کے لائق کون ہے، یہ بھی پتہ چل جائے کہ قوم نے جس کو الہ بنا رکھا ہے نا ان کی پاورز کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں، صرف اور صرف جھوٹی بات ہی لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ یہ دونوں پہلو جس کو بیان کرنا آ گیا سمجھو وہ مبلغ بن چکا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کی تبلیغ ہے، واقعہ جاری ہے انشاءاللہ اس سبق میں۔ وما علینا